اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين المظلوم يا أختا لا تنسيني في نافلة الليل. حضرات امام حسین علیہ السلام کی جناب زینب کے ساتھ آخری گفتگو، جو ایک التجا، جو ایک درخواست کہی جائے تو، یا اسے وصیت اور نصیحت کہا جائے، اس کے اوپر ایک مشتمل جملہ، اسے اس خطبے کے لیے موضوع قرار دیا ہے، اس لیے کہ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا سے ہم صرف ایک دن کے فاصلے پر ہیں، یعنی کل کا دن جو گزرا وہ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا تھا. لہذا اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امام حسین کی وصیت کو جو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کی، اسے عنوان بیان قرار دیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یا اختا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا. عزیزان گرامی، واقعا یعنی اس جملے کے اوپر انسان اگر غور کرے تو بہت کچھ امام حسین نے اس جملے کے اندر کہہ دیا. آپ کا یہ فرمانا کہ نافلہ شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، ایک بھائی بہن کے درمیان کا بھی ایک رشتہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک بھائی اپنے بہن سے جو ہے یہ وصیت کر رہا ہے. اس وقت وصیت کر رہا ہے کہ جب شہادت سامنے ہے، شہادت ہو جانا یقینی ہے، ان حالات میں جو وصیت اپنی بہن سے کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک معنی خیز چیز ہے کہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. آپ جانتے ہیں کہ نماز شب میں کچھ مومنین کے لیے زندہ ہوں یا مردہ، ان کا نام لے کے ان کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. اولاً تو نماز شب کی فضیلت، نماز شب کے فوائد معنوی اور مادی، کیونکہ دونوں طرح کے اس کے فوائد ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بہرحال نماز شب کی عظمت اپنی جگہ کے اوپر، انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر اس کے متعلق تفصیلی گفتگو آپ سے کی جائے گی. یہاں صرف آپ اتنا تصور فرمائیے کہ امام حسین یہ وصیت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، پہلی نظر میں بہت سے افراد کے نزدیک جو ہے یہ بات بہت زیادہ واضح نہیں ہے کہ امام جو ہیں وہ دعا کے لیے کسی سے کہیں، اپنے لیے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہیں. عزیزان گرامی، صورتحال یہ نہیں ہے کہ امام کو ضرورت ہے اس چیز کی، امام محتاج ہے کہ لوگ ان کی مغفرت کی دعا کریں، ایسا ہرگز نہیں.
وہ اس لیے کہ دیکھیے ہم صلوات پڑھتے ہیں تو صلوات بھی دعا ہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی اے خدا تو محمد اور آل محمد کے اوپر رحمتیں نازل فرما. ظاہر ہے کہ یہ دعائی شکل ہے، دعا ہے. تو جس طرح سے صلوات کے سلسلے میں یہ سوچا جا سکتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو یا پیغمبر کی ذات گرامی کو جو ہے وہ صلوات کی ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری صلوات کے محتاج نہیں ہیں، لیکن محتاج نہ ہونے کے باوجود ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم صلوات بھیجیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ دعا ہے نماز شب کے اندر. ایک بہت ہی عام سطحی انسان بھی جو ہے وہ کسی بزرگ عالم دین یا کسی بہت عظیم معنوی شخصیت کے لیے نماز شب کے اندر اگر دعا کرے تو جائز ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محتاج ہیں، محتاج نہیں ہے. دیکھیے دعا کبھی کبھی اپنے جذبات کا اظہار بھی ہوتی ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے اوپر خداوند عالم سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی ہمارا دل یہ چاہتا ہے، ہم اپنے یعنی احساسات، اپنے عقیدے، اپنے جذبات، اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ اہل بیت کے سلسلے میں صلوات کے ذریعے سے کرتے ہیں. نہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری صلوات کی کوئی ضرورت ہے، انہیں احتیاج نہیں ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ ان کے لیے دعا کریں. یہ ہمارا فریضہ ہے، اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے امام حسین وصیت کر رہے ہیں جناب زینب سے. اب دیکھیے یہ وصیت امام حسین علیہ السلام نے عام شیعوں سے نہیں کی کہ نماز شب میں جو ہے وہ ہمیں یاد رکھا جائے. کسی امام نے نہیں کی، اور نہ ہی مومنین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نماز شب کے اندر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا نام لے کے جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرتے ہوں. یہ شیعوں کا طریقہ نہیں رہا، لیکن خصوصیت کے ساتھ امام حسین کا جناب زینب کو یہ نصیحت کرنا اور ان سے یہ درخواست کرنا کہ وہ نماز شب میں فراموش نہ کریں، یہ جناب زینب کے مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ واضح کرتا. جناب زینب کا درجہ معمولی نہیں ہے، بہت عظیم درجہ ہے. عزیزان گرامی، خود اس حدیث کے اندر انسان سوچتا رہ جائے اور اسے عظمت جناب زینب کا احساس صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا. وہ کارنامہ، وہ عظیم کارنامہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انجام دیا ہے، اسے ہماری فکریں نہیں پہنچ سکتی اس تک. ہم جناب زینب کی عظمت کو درک نہیں کر سکتے. ایک امام معصوم ان سے یہ فرمائش کرے کہ مجھے نماز شب کے اندر فراموش نہ کرنا. اور عزیزان گرامی دیکھیں، یہ چیز اسی سے کہی جا سکتی ہے کہ جس کے متعلق یقین ہو کہ یہ نماز شب کو فراموش نہیں کرے گا. ظاہر ہے کسی ایسے آدمی سے جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو یا نماز پڑھتا ہو لیکن نماز شب کا عادی نہ ہو، اس سے بھی انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا. امام حسین کو احساس ہے، امام حسین جانتے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ نماز شب فراموش نہیں کرے گی. انتہائی آلام، انتہائی مصیبتوں اور پریشانیوں کے ہوتے ہوئے نماز شب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کریں گی. جناب فاطمہ بنت حسین علیہ السلام بیان فرماتی ہیں کہ میری پھوپھی 10 اور 11 محرم کو، 11 محرم یعنی عاشور کا دن گزرنے کے بعد، محراب عبادت کے اندر بسر کرتی ہوئی نظر آئی. یہ واقعاً اس کے لیے ایک دل اور حوصلے کی ضرورت ہے. جس بی بی نے سب کچھ اپنا جو ہے وہ نثار کر دیا ہو، وہ نماز شب کے لیے کھڑی ہو، یہ واقعاً عام انسان جو ہے وہ اس سطح تک
پہنچ کے سوچ نہیں سکتا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ مصائب کوئی معمولی مصائب نہیں بلکہ سنگین ترین مصائب، انسان کو رلا دینے والے مصائب، انسان کو رلا دینا ہی کیا بلکہ ہلاک کر دینے والے مصائب۔ ان مصائب کے اندر جناب زینب جو ہے وہ نماز شب پڑھ رہی ہیں۔ واقعاً بہت بلند و بالا چیز ہے۔ اس سے امام حسین علیہ السلام ایک درس یہ بھی دے رہے ہیں کہ بہترین نصیحت جو اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو، اپنے ہم نوا کو کی جا سکتی ہے وہ یہی سب سے اچھی درخواست، سب سے اچھی فرمائش کسی سے اگر کی جا سکتی ہے تو وہ التماس دعا کی فرمائش کی جا سکتی ہے۔ یہ چیز اور ظاہر ہے کہ دیکھیے ایک دوسرے کے لیے مومنین اگر آپس میں دعا کرتے ہیں تو اس سے ایک ماحول بنتا ہے، اس سے ایک نئے طرح کا سماج وجود میں آتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہی۔ دیکھیے اسلام کا امتیاز اس کے سلام کے اندر ہے۔ آپ جو رائج سلام ہیں اس دنیا کے اندر یعنی اسلام سے الگ ہٹ کے آپ ان کا اگر جائزہ لیجئے تو یا تو وہ اپنے پروردگار اور اپنے خداؤں کے ذکر کو جو ہے وہ سلام کی جگہ کے اوپر استعمال کرتے ہیں، یا پھر گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کہہ کے جو ہے وہ وقتی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سلام یعنی سلامتی، سلامتی یعنی روح کی سلامتی، جسم کی سلامتی، دونوں کی سلامتی۔ جب ایک انسان ایک مومن بندہ مومن کو جو ہے وہ سلام کرتا ہے تو عزیزان گرامی یہ سلام صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہوتا، یہ دعا ہونے کی بنا پر یہ اس کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر سماج اور معاشرے کے اندر واقعاً صحیح معنی میں سلام جو ہے وہ رائج ہو، دیکھیں یوں کرنے کو تو ہم بھی سبھی سلام کرتے ہیں، لیکن سلام اپنے معنی کے ساتھ، سلام اپنے مفہوم کے ساتھ اگر سلام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں بھائی چارے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ایک پیغمبر کی حدیث ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بخیل انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ اب ظاہر ہے کہ سلام کرنے میں پیسے خرچ نہیں ہوتے، سلام کرنے میں کوئی بہت زیادہ زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، چند کلمے ہیں سلام علیکم، بس ان کا ادا کر دینا ہے۔ اور اگر انسان اس کے اندر بھی کوتاہی کرنے لگے، اس میں بھی اگر بخل کرنے لگے انسان، تو پھر عزیزان گرامی اس سے زیادہ بخیل انسان کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال جناب زینب کا مقام و مرتبہ، دیکھیے جہاں تک مستورات کا تعلق ہے، عورتوں کا تعلق ہے، تو آپ کو ہر تاریخ کے اندر کچھ عورتیں نمایاں طور کے اوپر نظر آئیں گی کہ جنہوں نے کوئی تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے، میدان جنگ میں اتری ہیں، جنگ لڑی ہے، یا حکومت کی ہے، یا سماج کے اندر کوئی تحریک پیدا کی ہے، کسی انقلاب کو لے کے آئی ہیں۔ تو ایسی عورتیں جو ہے وہ آپ کو دنیا کی ہر تاریخ کے اندر مل جائیں گی، لیکن عزیزان گرامی جناب زینب سلام اللہ علیہا نہ کسی خطے کے اوپر حکومت آپ کی ہے، اور نہ ہی کوئی جنگ آپ نے سر کی ہے، لیکن
عزیزان گرامی، جناب زینب ایک انقلاب کی بانی ہے، ایک انقلاب ہے کہ جو جناب زینب نے برپا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ انقلاب کیا تھا؟ وہ امام حسین علیہ السلام کا لایا ہوا انقلاب۔ آپ یقین جانیے کہ یہ انقلاب سرزمین کربلا ہی پہ دفن ہو گیا ہوتا اگر جناب زینب نہ ہوتی، اگر جناب زینب کے خطبات نہ ہوتے، اگر جناب زینب وہ جرأت اور بہادری اور شہامت کا ثبوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے فراہم نہ کرتی، یزید کے چہرے سے نقاب الٹنے کا کام جناب زینب اگر انجام نہ دیتی، تو واقعاً کربلا کا یہ انقلاب خود کربلا کے اندر دفن ہو گیا ہوتا۔ یزید کی پروپیگنڈا مشینری پوری طور کے اوپر یہ ظاہر کر رہی تھی، چند باغی تھے، چند سرکش تھے کہ جنہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف قیام کیا تھا، اور ایک باقاعدہ تسلیم شدہ حکومت کے خلاف قیام کرنے کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ لہذا ان سرکش لوگوں کو، ان باغی لوگوں کو سزائے موت جو ہے وہ یزید نے دے دی، اور معاملہ جو ہے وہ یہیں کے اوپر ختم ہو جاتا۔ لیکن امام حسین نے یہ انقلاب کیوں برپا کیا؟ امام حسین نے یہ قربانیاں کیوں دیں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا اسباب تھے کہ امام حسین یزید کے مقابل میں آ کے کھڑے ہوئے؟ اس کی تشریح اور توضیح کرنے والا جو ہے وہ کربلا کے اندر کوئی میسر نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کربلا کی تحریک جو ہے کربلا ہی کے اندر دفن ہو گئی ہوتی۔ یہ جناب زینب ہیں کہ جنہوں نے کوفے اور شام میں جو تقاریر کی ہیں، جو خطبے دیے ہیں، عزیزان گرامی، اس خطبوں نے ذہنوں کو اتنا متاثر کیا ہے کہ ایک مرتبہ انسانیت جو ہے وہ سہم کے رہ گئی۔ جناب زینب کے نے جس وقت کوفے کے اندر خطبہ دیا ہے تو صورتحال یہ تھی کہ ہزاروں کا مجمع تھا جو جناب زینب کا خطبہ سن رہا تھا، لشکر تھا، یزید کی فوج تھی، یہ سب کچھ تھا، اور ایک انبوہ ہونے کی وجہ سے شور و غل چاروں طرف بپا تھا۔ ان حالات کے اندر جو ہے وہ جناب زینب کی بات سنی جائے، یہ واقعاً ایک بعید نظر آ رہا تھا۔ جب ایک لشکر ہوتا تو لشکر کے ساتھ میں گھوڑے اور دیگر چیزیں، لوگوں کی آپس میں گفتگو، اور پھر یہ کہ جب تماشا ہی بنانا ہے تو تماشائیوں کا ہجوم یزید کی طرف سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ لوگ عید منا رہے ہیں، لوگ خوشی منا رہے ہیں، اور عزیزان گرامی ان حالات کے اندر جناب زینب جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہیں۔ لیکن ہماری جانیں واقعاً قربان ہو جائیں کہ جناب زینب کے اس جرأت کے اوپر کہ آپ نے دیکھا کہ شور و غل ہے، جناب زینب کی وہ ہیبت ناک آواز اور وہ ہیبت بھرا چہرہ اور وہ کیفیت جو جناب زینب کے کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کے ذہنوں کے اوپر بنی۔ ایک جملہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، اور اس ایک جملے نے جو ہے وہ لشکر یزید کے اوپر اور ان تمام تماشائیوں کے اوپر وہ اثر کیا کہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز جو ہے وہ بند ہو گئی، اور جناب زینب جو ہے وہ خطبہ دیتی ہیں۔ لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ جب گریہ کرتے ہوئے دیکھا جناب زینب نے تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر تم گریہ کر رہے ہو تو پھر میرے بھائی کو قتل کس نے کیا ہے؟ کون تھا قاتل؟ اور عزیزان گرامی، یہ جناب زینب کی جرأت ہے کہ آپ نے سخت ترین جملے جناب اہل کوفہ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے، سخت ترین جملے۔
یہاں تک کہ بھرے ہوئے مجمع میں پورے لشکر کے سامنے کہا کہ تم پر لعنت ہو خدا کی۔ یہ واقعاً ایک ایسی بی بی کے لیے کہ جس کا کوئی یاور و مددگار نہ ہو، اور وہ لشکر کے سامنے، ہزاروں کے لشکر کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے گفتگو کرے، یہ واقعاً بعید ہے۔ لیکن جناب زینب نے بھرپور جرأت کے ساتھ یزید کو بھی للکارا ہے، ابن زیاد کو بھی للکارا ہے، اور جو رو رہے ہیں ان سے فرماتی ہیں کہ تمہارے مقدر میں خدا رونا ہی رکھے۔ اور اس کے علاوہ بہت سخت جملے جو ہے وہ آپ نے کوفے کے اندر استعمال فرمایا۔ کوفے میں سخت جملے اس لیے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امیر المومنین 4 سال تک جو ہے وہ خلیفہ کی حیثیت سے رہے ہیں۔ کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر خیر، ان کے فضائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لیکن جب شام میں پہنچتی ہیں، اب شام میں جو ہے وہ جناب زینب کے خطبے کے اندر جو ہے وہ سخت الفاظ نہیں ہیں۔ یہاں بیچارے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اہل بیت کی فضیلتیں بتائی ہی نہیں گئی ہیں، جنہوں نے خطبات جمعہ میں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو ہے گستاخیاں سنی ہیں، جہاں امیر المومنین کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ لہٰذا ان نادان لوگوں کو واقعاً سمجھانے کا کام ایسے ذہنوں کو کہ جو اہل بیت کی معرفت بالکل نہ رکھتے ہوں، انہیں معرفت عطا کرنے کا کام جو ہے جناب زینب کے خطبوں نے وہاں بھی جو ہے وہ انجام دیا۔ یہاں سید سجاد کا خطبہ بھی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ بھی واقعاً اپنی جگہ کے اوپر ایک عظیم خطبہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، آپ اگر جناب زینب کے فضائل اگر ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو فضائل کا کوئی باب الگ سے نہیں ملے گا، یہی مصائب ہیں جو آپ کے فضائل بھی ہیں۔ یعنی واقعاً ایک عجیب چیز ہے کہ جناب زینب کے فضائل ہی ان کے مصائب ہیں، اور ان کے مصائب ہی ان کے فضائل ہیں۔ حکومت وقت کے مقابلے میں مقاومت اور استقامت کا مظاہرہ۔ عزیزان گرامی، ذرا سی باتیں ہمیں جادہ حق سے ہٹا دیتی ہیں، ذرا سی طبیعت میں ناسازگی پیدا ہو جائے، ہم اپنی واجب نمازیں جو ہے وہ ترک کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہاں جناب زینب تمام تر مصائب کے ہوتے ہوئے عزیزان گرامی خدا کو فراموش نہیں کر رہی ہیں۔ وہ بی بی کہ جو ان ہنگام کے اندر جو ہے وہ نماز شب پڑھے، میں نے عرض کیا کہ واقعاً ہم سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیے، بعض چیزیں جو ہے وہ حالانکہ دیکھیے یہ عمدن نہیں ہوا ہے، یعنی جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے، یہ بھی ایک بہرحال ایک چیز ہے کہ جو سماج کے اندر ایک چیز بار بار کہی گئی تو اس کا ایک غلط نتیجہ جو ہے وہ لوگوں نے برآمد کر لیا۔ وہ یہ کہ جناب زینب کی ان تمام قربانیوں کو ایک بہن کی قربانی تصور کیا گیا۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کے اوپر اپنے بیٹوں کو، اپنے لالوں کو قربان کر دیا، بھائی کے اوپر نہیں۔ ٹھیک ہے، جناب زینب کو اپنے بھائی سے محبت ہے اور شدید ترین محبت اور ہونی چاہیے، لیکن یہ صرف بہن بھائی کا معاملہ نہیں ہے۔ جناب زینب کا بھی مقصد وہی ہے کہ جو امام حسین کا ہے۔ مقصد حسین سے جناب زینب جو ہے وہ الگ نہیں ہے۔ جس طرح سے دین کو قائم کرنا اس کی اپنی اصلی بنیادوں کے اوپر یہ امام حسین کا مقصد تھا، یہی جناب زینب کا مقصد ہے۔ تو جناب زینب جو قربانیاں دے رہی ہیں وہ صرف بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک امام وقت کا ساتھ دے رہی ہیں، دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
اس کے لیے عظیم قربانیاں ہیں. تو بہرحال یہ ایک تصور، بہرحال اس تصور کو ہم یوں خارج بھی نہیں کر سکتے کہ جناب زینب کو اپنے بھائی سے محبت نہیں، بھائی سے محبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائی سے محبت سے زیادہ جو ہے وہ دین سے محبت ہے، خدا سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے کہ جو اجڑ رہا، جسے نیست و نابود کیا جا رہا، جسے مٹایا جا رہا ہے. اس مقصد کے لیے بھی جناب زینب جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہیں. ایک طرح سے نیابت امام ہے کہ جو انجام دے رہی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے متعلق علماء نے کوشش کی ہے کہ وہ تمام القاب جو مورخین نے، شعراء نے یا خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زبان مبارک پہ جاری ہوئے ہیں، انہیں ایک جگہ کے اوپر جمع کیا جائے. تو بہرحال 61 کے قریب وہ القاب جو ہے وہ آپ کے بیان کیے گئے ہیں، جن میں ایک لقب شریکۃ الحسین، یعنی امام حسین کے مقصد میں شریک. جناب زینب جو ہے وہ صرف بھائی کے اوپر قربانی نہیں دے رہی بلکہ بھائی کے مقصد میں شریک ہے. یہ الگ سے نہیں ہے، یہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ قربانی نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کے قربانی ہے، اس مقصد کی خاطر قربانی ہے جس مقصد کے لیے حسین کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال یہ جذبات، یہ احساسات جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام لینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے. جس طرح جناب زینب قربانی دے رہی ہیں اور جو کچھ زینب کے پاس ہے اس سب کو جو ہے وہ قربان کر رہی ہیں، کل اثاثہ دین کی خاطر. یہ عزیزان گرامی ہم سب کے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جناب زینب کی عظمتوں کو نہیں چھو سکتے، ہم ان عظمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم اپنے لیے ایک مشعل راہ قرار دے سکتے. ہم اپنے لیے جناب زینب کی شخصیت اور آپ کے ارشادات، آپ کے خطبوں کو مد نظر رکھ کے ہم اپنے لیے راستہ طے کر سکتے ہیں، ہمیں کدھر جانا چاہیے. عزیزان گرامی، نائب الحسین یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے، حسین کی نیابت. اور یہ نیابت جو ہے وہ دیکھیے صرف یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت. 11ویں امام سے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا کہ جب آپ کی شہادت ہو جائے گی اور امام پردہ غیب میں ہوں گے تو ہم کس سے مسائل پوچھیں؟ ہم اپنے روزمرہ کے مسائل کس سے دریافت کریں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ جدہ سے مسائل پوچھے جائیں. جدہ کون ہے؟ جدہ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی. راوی کو تعجب ہوا کہ ایک امام وقت کی نیابت جو ہے وہ ایک بی بی کریں گی. امام کی نیابت ایک مرد کو کرنی چاہیے، ایک بی بی سے ہم سوال پوچھیں گے. تو امام بہرحال سمجھ گئے کہ اس شخص کے ذہن کے اندر کیا ہے کہ جس کی بنا کے اوپر یہ حیران و پریشان. تو راوی نے پوچھ ہی لیا، کیا امام کی نیابت ایک بی بی کریں گی؟ تو 11ویں امام فرماتے ہیں کہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے، یہ کام ہماری دادی زینب کربلا میں انجام دے چکی ہیں. یعنی نیابت امام کا کام جو ہے وہ جناب زینب انجام دے چکی ہیں.
عزیزان گرامی، واقعاً ہم سب کے لیے عبرت کا مقام اور نصیحت کا مقام ہے کہ جناب زینب کی شخصیت کو پڑھیں، سمجھیں اور اسے اپنے لیے ایک نمونہ عمل قرار دیں۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن ہو۔ بار الہ تمام مومنین و مومنات وہ جہاں کہیں ہوں ان کی تمام حاجات کو موفق اور معیت فرما۔ بار الہ مومنین و مسلمین جہاں پریشانی، آلام، مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، بار الہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي الكريم قائم الذنب وقابل التوبة والغفور الرحيم، سبحان من سبقت رحمته وغضب وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا بنفسها وعفى عن السيئات